جو ہمارا گیم پلان ہے اس میں الیکٹرل ریفارمز ہیں. آپ نے الیکٹرل ریفارمز کرنے, نیب ریفارمز کرنے, آپ نے یہ سب ریفارمز کرنے جس سے اکانومی اس حال پہ پہنچی ہے, اس درج پہ پہنچی ہے کہ آج آپ کو مطلب کہ وہ I would not want to use a negative term کہ لوگ آپ کو پیسے سے بھی آپ کے نہیں دینا چاہتے ہیں, اور آپ کا اسٹاک ایکسچینج بھی کھڑا ہو گیا ہے. یہی اسٹاک ایکسچینج جب پرویز مشرف کے زمانے میں تھا تو میں نے آ کے ان کو تیار کیا, تکڑا کیا, اور اس زمانے میں 9,000 سے جا کے جب میں نے چھوڑا تو یہ 26,000 پہ تقریباً تھا. فگرز نیچے اوپر ہیں, آپ دیکھ لیجئے گا, خود ریسرچ کر سکتے ہیں. آپ لوگ تو سب آج کل ریسرچ سائنٹسٹ ہیں, نیٹ آ جاتی ہے اور ہر کسی کی ہر بات سامنے آ جاتی ہے. تو ان کو جو فکر ہے اور جو ان کو ایک نعرہ ہے کہ الیکشن جلدی کرائیں, تو یہ کیا کر لے گا الیکشن کروا کے؟ پہلے اس نے کیا کیا؟ 4 سال اس نے کیا کیا؟ اور میں نے رات ہی میاں صاحب سے بات کی اور ان کو سمجھایا بھی, اور ان سے میں نے کنسلٹ بھی کیا. ان کی کنسلٹیشن سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جیسے ہمارے ریفارمز پورے ہوتے ہیں, جیسے ہمارے جو لو ہینگنگ فروٹ ٹارگٹس ہیں وہ پورے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, آپ کے پاس اس وقت تیل مہنگا ہے, آپ کہیں گے کہ آپ کہاں سے سستا تیل لائیں گے؟ بھئی وی ول ہیو اے ڈائلاگ. آپ کو پہلے سعودی نے 1 ملین بیرلز کی $70 پہ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, وہ آپ کو مل رہی ہے یا ملنی چاہیے؟ کتنی ملنی چاہیے؟ اس کو بڑھنا چاہیے. یہ پرائم منسٹر کے تعلقات اچھے ہیں ود دا ہاؤس آف ساؤتھ, تو وہ ان سے بات کریں گے. اور جہاں تک IMF کا پروگرام ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جب تک IMF کا پروگرام آن ریل نہیں آ جاتا وی ول ہیو ڈیفیکلٹیز. آپ کو ڈیفیکلٹیز ہیں, مجھے ڈیفیکلٹیز ہیں. آئل کی پرائس ہم نہیں بڑھانا چاہتے. دیکھیں نا, ایک دفعہ آئل کی پرائس بڑھتی ہے, ہر چیز کی, چکنز کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے, انڈے کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے. اب وہ کہتا ہے مجھے ٹماٹر اور آلو کے لیے تھوڑی میں آیا تھا. نہیں, میں تو ٹماٹر اور آلو کے لیے آیا ہوں بھائی. میں نے تو گھر کے گرہستی کا خیال کرنا ہے, میں نے ہر چولہے کو جلانا ہے. جتنے چولہے بجھے ہوئے ہیں ان سب کو میں جلا کے کوشش کر کے اکانومی چلا رہا ہوں. تو میرے پاس آؤٹ آف دا باکس کافی تھاٹ پروسیسز ہیں, جو آؤٹ آف دا باکس اگر میں آپ سے ڈسکس کروں گا, اف یو وانٹ ٹو نو, تو لائک فار ایگزامپل, لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. ایک آپ کے پاس اسٹیٹ لائف انشورنس ہے. اسٹیٹ لائف انشورنس اس وقت 100 بلین سے بڑا سرمایہ ہے آپ کا. آپ 26% کسی کو دے دیں, کسی بزنس ہاؤس کو دے دیں جس کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہو. ایسا نہیں ہے کہ کسی غلط آدمی کو دے دیں. ان کی پراپرٹی, ان کے شیئرز وہ حکومت کی 26% آپ مارکیٹ میں فلوٹ کر دیں. مارکیٹ سے ہی آپ کو جو ہے وہ کم سے کم نہیں بھی 26% کا ملے گا تو آپ کو 8-10 بلین روپیز ملیں گے. تو یہ ایک آؤٹ آف دا باکس کانسیپٹ ہے. ایسے جتنے بھی آپ کی الیکٹرک بجلی کی جو لائنز جا رہی ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے. ہم نے جتنے یہاں سندھ میں ہیں یا پنجاب میں ہیں ان کو پرائیویٹائز کر کے اپنے بکس سے ہٹا کے ان کو ہم پرائیویٹ سیکٹر کے بکس پہ لے جائیں. میں ضرور چاہوں گا کہ پاکستان کے بزنس مین ہم سے کنسلٹ کریں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, اور ان کے بیٹھنے سے ان کا انپٹ بھی لینا چاہتا ہوں, اپنا انپٹ بھی ان کو بتانا چاہتا ہوں. پر سولوشنز ہوں گے آؤٹ آف دا باکس. ان دا باکس جس طرح اکانومسٹ کرتے ہیں اور جس طرح ہمیشہ یہ کرتے رہے ہیں کہ جی اس وقت اکانومی چھوٹی تھی, اس وقت پاپولیشن کم تھی, آپ نے 2% نیچے کر دیا, 2% کم کر دیا, قصہ چل جاتا تھا. آج نہیں چلتا. آج 50,000 روپے میں بھی جو بندہ ہے اس کو تکلیف ہے, بجلی اتنی مہنگی ہے کہ وہ نہیں برداشت کر سکتا. تو ہم نے ایک پروگرام دینا پڑے گا ہمیں, جو پورے سندھ میں ہم پاکستان میں
ہم سولر سسٹم جو ہیں اس کے پاور پلانٹس خود نہ بنائیں, انڈیویجولس کو ہم سافٹ لون پہ دیں, انڈیویجولس اپنی زمینوں پہ بھی لگائیں, پمپس پہ بھی لگائیں اور گھروں میں بھی لگائیں, اور وہاں سے جو الیکٹریسٹی بچتی ہے تو جو افورڈنگ سیکٹر ہے, جو کہ آپ کا انڈسٹریل سیکٹر ہے, اس کو ہم دیں, بٹ وتھ پروویزو کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ اتنی مہنگی ہو جائے کہ اس کا پروڈکٹ جو ہے وہ وائبل نہ رہے. ہم نے نظر پروڈکٹ پہ رکھنی ہے, ٹیکس ہم نے پروڈکٹ سے لینا ہے, اور اس قسم کا میں سسٹم مل کے, مطلب کہ ایک پارٹی بھی میں نے چھوڑی نہیں ہے جو پارلیمنٹ پہ ریپرزینٹڈ ہو جو ہمارے ساتھ نہیں بیٹھی ہے. یہ صرف جھوٹ اور جھوٹ کا بولابا ہے. جب کھڑا ہوتا ہے تو ایک اینجلیکو نہیں ہوتے ہیں, دا پریسٹ, یو نو دیم, دی اینجلیکن پریسٹ ان امریکہ اور اینی ویئر ان دا ورلڈ, ان کی بڑی فالوئنگ ہوتی ہے اور بڑا مال ہوتا ہے, ان کے پاس پیسہ آتا ہے, اس کے پاس بھی بڑا مال آ رہا ہے, یہ لوگ بیوقوف بن رہے ہیں. تو وہ ایک پرسنالٹی کریٹ کرتے ہیں, کلٹ کریٹ کرتے ہیں, اس کو پھر استعمال کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ پاکستان میں اتنا کر نہیں سکیں گے. ہاں میں ضرور دیکھتا ہوں کہ باہر کے پاکستانی دوست جو باہر سیٹل ہیں وہ تھوڑے گمراہ نے کیے, ان کو گمراہ کیا ہوا ہے, وہ یہاں رہتے نہیں ہیں, ان کو یہاں کی نہ گرمی کا پتہ ہے نہ مہنگائی کا پتہ ہے. ان کو نہیں پتہ کہ میں گڑی خدا بخش سے آ رہا ہوں جہاں 52 ڈگریز تھی, ان کو نہیں پتہ کہ میں 3 دن نواب شاہ میں تھا جہاں 48 مگر لگتی 50 ہے, لو اتنی چلتی ہے. تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. کوئی بھی دنیا کا کتنا بھی سافٹ ہارٹڈ, کتنا بھی اچھا ہماری سوچ رکھنے والا یا ہماری سمپتی رکھنے والا, وہ میرا سولوشن نہیں بنا سکتا. سولوشن میں نے خود بنانا ہے, سولوشنز میں نے پاکستان سے بنانے ہیں, سولوشن میں نے اپنی ملک سے بنانے ہیں. اور پہلی دفعہ اگر فوج اے پولیٹیکل ہوتی ہے تو مجھے باجوہ کو سلوٹ کرنا چاہیے یا اس کو لڑنا چاہیے کہ تم کیوں اے پولیٹیکل ہوئے ہو. اس نے یہ نہیں کہا مجھے کہ یا کسی اور کو کہ تم جا کے زرداری صاحب کو ووٹ دو یا شہباز صاحب کو ووٹ دو. انہوں نے صرف اے پولیٹیکل ہوئے کہ ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے, جو کہ کانسٹیٹیوشنلی ان نے لیا ہوا ہے. ان کا یہ کانسٹیٹیوشن میں ان نے وہ لیتے ہیں, اوتھ لیتے ہیں, اوتھ پہ رہے ہیں. اب اوتھ پہ رہیں تو غلط ہیں, اوتھ پہ نہ رہیں تو بھی غلط ہیں. تو یہ قصہ نہیں چلے گا. یہ شکر ہے میرے مولا کا کہ اس ایکسرسائز میں ہمیں یہ پتہ پڑ گیا کہ وہ نیوٹرل رہ سکتے ہیں, وہ اے پولیٹیکل ہو سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ وہ اے پولیٹیکل رہیں. اور اگر جو بھی ایشوز ہیں سویلینز کے یا قوم کے یا عوام کے, اس کے عوامی نمائندے جو ہم ہیں, ہم کس بات کی تنخواہ لے رہے ہیں, کس بات کے ہم ایزی ٹریول لے رہے ہیں, کس بات پہ ہم نے لوگوں کے ساتھ جا کے وعدے کیے. میرے کو نواب شاہ کے لوگوں نے 1,15,000 ووٹ کیوں دیے ہیں, تاکہ میں ان کی ریپرزنٹیشن کر سکوں, ان کے مسئلے دنیا میں بتا سکوں, ملک میں بتا سکوں اور دیکھ سکوں. اگر انشاءاللہ ابھی نئی حکومت آئی ہے, جیل ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے, ہم بیٹھیں گے. ابھی شہباز شریف صاحب گئے ہوئے ہیں باہر, وہ واپس آئیں گے. صرف اگر کرونا والا آپ حساب نکالیں کہ کرونا کے زمانے میں ہم نے فرام ہاؤس ورک شروع کیا تھا, ابھی کتنی پرسنٹیج آف پیپل, کین آئی ہیو سم واٹر پلیز, کتنا پرسنٹیج آف پیپل کین لیو لائک دیٹ. اگر ایسی ہے تو اس کی بھی ہم نے ایرتھمیٹک نکالنی ہے کہ بھائی اتنی پرسنٹیج لوگوں کی جو ہے وہ گھر سے بھی کام کر سکتی ہیں. ابھی 2 مہینے کی بچوں کے اسکول کی بھی چھٹیاں ہونے والی ہیں, تو وہ فیملیز بھی گھر پہ ہیں. تو ہم نے اس طرح کی کٹنگز دیکھ کے, اس طرح کے پیونت لگا کے درخت کو, اس کو پھر دوبارہ پھلدار کرنا ہے. سو دیٹ از بیسکلی the thought behind my mind. Everything
has to be thought accordingly. पानी के मसले में मैं भी ग्लेशियर जा रहा हूँ तेरे साथ, और तू वहाँ डिग करेगा मेरे साथ, और हम दोनों डिगिंग करेंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ग्लेशियर्स मेल्ट हुए हैं, पानी आ रहा है। पानी का बड़ा मसला था, मैं खुद इंटीरियर में था, अपनी फसलों को देख के भी रो रहा था, गरीबों की फसलें देख के भी रो रहा था। तो पानी तो अल्लाह के हाथ में है, अल्हम्दुलिल्लाह मौला करम करेगा इंशाअल्लाह। हम ये तो नहीं कहेंगे लोगों को कि उम्र पे मत जाओ, वापस आ जाओ, मैंने जलसा करना है, मगर ये ज़रूर है कि जो हैं दोस्त जो बैठे हुए हैं उनको हम इस पे काम पे लगाएंगे। पानी एक इशू है। हमने सिंध में मेरे हिसाब से चीफ मिनिस्टर को पता होगा कितने हमने कैनाल्स जो है उनकी लाइनिंग की है, कितनी लाइनिंग की है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स की हमने लाइनिंग की है। थोड़ा इसका फ़र्क है, इस्लामाबाद ये नहीं समझता, इसलिए कि पंजाब में ये इशू नहीं है। पंजाब के जो वेल्स हैं, पंजाब का जो ट्यूबवेल है वो मीठा है, हमारे यहाँ ट्यूबवेल जो है वो खारा है। तो अच्छा वो हम पे इफेक्ट है सी का, वाटर ट्रेवल्स अंडर द लैंड, सो वहाँ से जाके भी अफेक्ट करता है। बदीन तक तो हमारा समुद्र ऊपर आ गया है, वहाँ से भी अफेक्ट करता है। तो इसको हमने ख़त्म करना है कि हमारी टेल एंडर्स की, हम टेल एंडर्स हैं, तो हम उसके लिए हर काम कर रहे हैं जो टेल एंडर्स की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह टेल एंडर्स का वो हम मसले आस्ते आस्ते, एक साथ तो कोई भी मसला सॉल्व नहीं हो सकता। ये जो लोग अब टीवी पे ये गाना गा रहे हैं कि फ्रेश इलेक्शन कराओ, फ्रेश इलेक्शन कराओगे जो भी आएगा उसको ये प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करने हैं, तो हमें करने दो, हमें करने दो, फिर हमें जाने दो इलेक्शंस में, वी विल सी। और मुझे लॉस तो बनाने दो, इस लॉ पे तो सारा झगड़ा है जिस पे ये सिलेक्टेड या कोई और सिलेक्टेड लाया जा सकता है, ऐसा तो लॉ ना हो ना। और सारे मैंने सिर्फ हमने लॉज चेंज करने, इम्प्रूवमेंट करनी है और उसके बाद इलेक्शन में जाना है। Whether it takes 3 months, 4 months, there is not an issue. We have to work on the implementation of our policies of improving the electoral role. हाँ, जैसे फॉरेन पाकिस्तानीज का एक ने वो बनाया हुआ है, we have no issues. हम डायलॉग करके फॉरेन पाकिस्तानीज के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सीट्स रख देंगे। जैसे आपके पास सीटें हैं फॉर माइनॉरिटी, फॉर सीटें हैं फॉर द वेमेन, तो हम उनके लिए सीटें निकाल लेंगे। जो पार्टीज इतने परसेंटेज वोट लेती है उसके हिसाब से उसकी सीटें हो जाएंगी। फिर वो सऊदी में दें या लंदन को दें या टेक्सास में दें, जहाँ भी पाकिस्तानी की मेजॉरिटी है, मोस्टली ब्रिटेन में है, तो वहाँ दें। ये तो इतना बड़ा इशू ही नहीं है जिसको इतना इशू बनाया हुआ है। हर चीज़ को ये पोलिटिसाइज करते हैं और उससे पॉलिटिकल नेगेटिविटी आती है, इसलिए इट इज़ नॉट द राइट इशू। इशू ही ख़राब है, इशू ही गलत है। जब जो भी आप गलत रास्ता लेंगे गलत डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, जो आप सही रास्ता लेंगे सही डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। और मैंने शुरू से 5 साल मैंने आई वॉज नॉट द चीफ एग्जीक्यूटिव, यूसुफ रज़ा वॉज द चीफ एग्जीक्यूटिव, जिस बेचारे को निकाला भी गया, मगर मैंने कभी जजेस के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चलाई। हमें 5 साल तो ये परवेज़ मुशर्रफ साहब मुझे जेल में रख के बैठे थे, हम डिक्टेटर उसको ज़रूर कहते थे, मगर हमने कोई मुहिम उसके घर पे जाके हला नहीं बोल दिया। और मैं तो अब भी कह चुका हूँ, इंटरनेशनली कह चुका हूँ कि मैं तो मुशर्रफ को ज़िंदा देखना चाहता हूँ, देखे और फिर उससे सबक हालत लगे, उसको पता पड़े कि सकरात क्या है, क्या तकलीफ़ है। जो किसी को दुख दे के किसी को असैसिनेट करके जो जाता है या कहीं, तो उसको अल्लाह भी पूछता है। सिर्फ ये धरती नहीं है, सिर्फ यहाँ का लॉ नहीं है, एक और लॉ है ऊपर का, उस लॉ ने भी आपसे पूछना है।
ہمارے ورکر اس زمانے میں کہتے تھے ضیاء الحق کے لیے کہ پاش پاش ہو جائے گا. میرے کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ پاش پاش کیسے ہو جائے گا, اور جب ہوا تو پھر پاش پاش ہو گیا. تو ان کی وہ نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو, تو زبان خلق تھی, وہ بیانڈ مائنڈ تھی, زبان خلق تھی. تو آئی تھنک وی شوڈ لیٹ دی انسٹیٹیوشن اپنا کام کریں, ان کو وہاں مدد کریں, ہر ڈپارٹمنٹ اپنا کام کرے, اس کو مدد کریں. بیوروکریسی کو تباہ کر دیا ہے, ملک کو نے تباہ کر دیا ہے. ریلیشن شپس وتھ انٹرنیشنل کنٹریز تقریباً جسے کہتے ہیں نا موجود ہی نہیں ہے. دے ہیو لاسٹ دیئر ٹرسٹ ان یو. تو اس کو وی ول ٹرائی اینڈ امپروو ایز مچ ایز وی کین. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کو اتنے امپاور کریں. پاکستان کو مولانا نے اتنی جیو اسٹریٹجک لوکیشن اچھی دی ہے کہ صرف ہمارے ہاں اگر یہ مذاق نہ ہوتا رہے تو آپ اس کا ہی اتنا بڑا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں. ایک طرف چائنا ہے, تو سیکنڈ لارجسٹ پاور ان دا ورلڈ اینڈ اٹس اے کانٹیننٹ. پھر اس سے سینٹرل ایشین کنٹریز ہے, بیک پہ ہمارے انڈیا ہے, اس طرف ہمارے ایران ہے. 140 میل دور مجھ سے عمان ہے. اگر عمان کی طرف میں رستہ بنوا دوں اور میں کوئی ٹرین بنوا دوں تو آپ یو آر آن دا Ubari soil. Once you're on the Ubari soil, you're into Saudi Arabia by road, you're into UAE by road, Iraq, سب کچھ آپ کو بائی روڈ جا سکتے ہیں. تو یہ ایک زمانے میں ہوتا تھا, لوگ بائی روڈ جاتے تھے یورپ. آپ کو یاد نہیں ہوگا مگر مجھے یاد ہے, اس لیے کہ میں اتنا ہوش تھا مجھے کہ لوگ ڈرائیو کرتے تھے آل دا وے ٹو یورپ اینڈ ڈرائیو بیک, اینڈ اٹ واز کنسیڈرڈ اوکے. اب بھی آپ کے پاس ٹرین لائن ہے فرام انڈیا ٹو ٹرکی. اس کو انہانس کرنے میں آئی ڈونٹ تھنک چائنا اور اینی ادر کنٹری وڈ بی اگینسٹ اٹ, دے وڈ بی فار اٹ. اس کو فاسٹ لین بنائیں, فاسٹ ٹریک بنائیں, اینڈ ڈیفینیٹلی سارے ڈیسیشنز ہم نے لینے ہیں سب دوستوں کے ساتھ مل کے. یہ نہیں ہے کہ میں ایک بات کروں گا اور میاں صاحب دوسری بات کرے گا اور تھرڈ پارٹی مولانا صاحب کوئی اور بات کرے گا. سب ہم مل جل کے مل بیٹھ کے اور یہ ری اٹریٹ کریں گے سچویشن کو اور سنبھالیں گے اور مقابلہ کریں گے. جو ڈیموکریسی اس میں جیت ہار تو ہوتی رہتی ہے, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں نے ہمیشہ ہی اپوزیشن کی پالیٹکس کی ہے, تو مجھے اس سے کوئی خوف نہیں آتا. اب بھی کرتا تھا. میں نے خود جج کو کہا, کب 3 مہینے ہو گئے مجھے ان کے پاس, نیب والوں کے پاس, انہوں نے مجھے عید کی نماز نہیں پڑھنی دی ہے, اس لیے مجھے آپ جیل بھیجو. اس لیے کہ جب میں جیل میں ہوں تو میرے پاس رائٹس ہے. جو دوست جیل نہیں گئے اور اللہ آپ کو نہ بھیجے, ان کو نہیں پتا کہ جب ونس یو آر ان پرزن اینڈ ونس یو آر انڈر اے چارج, اگر آپ کو چارج لگ جاتا ہے تو دین یو ہیو پرزنرز رائٹس, جس میں آپ کو کم سے کم سیل ملتا ہے, کم سے کم آپ کو چرپائی ملتی ہے, پنکھا ملتا ہے. وہ بھی ایک غنیمت ہے. وہاں سے جو نیب نہیں بیٹا, عام تھانے پہ بھی جب ریمانڈ ہوتی ہے, ریمانڈ سے بہت بہتر ہے کہ بندہ جیل پہنچے. سو یہ اوپر نیچے کے سفر ہم دیکھتے آئے. جو بیوی شہید کو شہید کر دیا گیا تو ان کرنے والوں نے تو یہی سوچا نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ ختم کر دیں گے, اس لیے کہ ایک ہی سیکولر پارٹی ہے, ایک ہی پارٹی ہے جو رائٹ آف دا لیفٹ ہے, جو آپ سے ٹوڈیز ورلڈ میں امپورٹنٹ ہے, پاکستان کو بچا سکتی ہے. انہوں نے سمجھا کہ ہم بی بی صاحبہ کو شہید کر کے پاکستان توڑیں گے. یہ کانسپریسی صرف ہمارے خاندان کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں تھی, یہ کانسپریسی پاکستان کے خلاف تھی. ان کا مطلب تھا پاکستان کو توڑنا. اگر اس دن میں پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں مارتا تو پھر سچویشن یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں خود کچھ سچویشن کریٹ کرتا, پھر سچویشنز کریٹ ہو جاتی ہیں. پھر ان سچویشنز پہ کوئی اور آ کے اس کی اونرشپ لے لیتا ہے. تو ملک کے معاملے میں, قوم کے معاملے میں
حالات کے معاملے میں, انٹرنیشنل ریلیشنز کے معاملے میں ون ہیز ٹو بی ویری کلیئر. یہ کون سا بنگال کا نواب ہے جس کے ساتھ میر جعفر اور میر صادق ہو گیا؟ یہ کون سا بنگال کا نواب ہے؟ کل کا وہ کہتے ہیں کرکٹر, اس کا کیا واسطہ کہ یہ لوگوں کو تمغے دے رہا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق؟ وہ نواب آف ڈھاکہ تھا, ایسٹ بنگال تھا. بنگال میں وہ بھی تھا, بہار بھی بنگال میں تھا. اس پہ آ کے برٹش نے اٹیک کیا اور برٹش نے ایک کانسپریسی بنائی جس میں انہوں نے ان کو جا کے پھر اسٹیٹس دی. اور آپ تھوڑا یو ول نو بیٹر, دس اے بک ریٹن بائی سکندر مرزا سن, اس کو ہی آپ پڑھ لیں تو یو ول گیٹ اے لٹل پکچر آف آل واٹ ہیپن. دس از اے کنٹینیوشن آف آل دیٹ. واٹ اس کا کیا واسطہ آج کی سچویشن سے؟ اس لیے کہ چونکہ میں نہیں ہوں اس لیے کوئی نہیں ہونا چاہیے. 300 ملین پیپل, میں تو 220 ملین نہیں مانتا. As far as I am concerned, پاکستان کی پاپولیشن ٹوڈے از 300 ملین پیپل, اور اس میں ہم نے پاکستان کو بنانا ہے, سنبھالنا ہے. آپ دوستوں کو سنبھالنا ہے, آپ کی آنے والی نسلوں کو سنبھالنا ہے, اپنی آنے والی نسلوں کو سنبھالنا ہے. ابھی تو میں گرینڈ فادر پہلی دفعہ بنا ہوں تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. یہ جو کچھ گمراہ دوست ہیں کہہ رہے تھے کہ 3 دن کے لیے دبئی چلا گیا, یہ کیا؟ بھائی میں اپنے بچے کو دیکھنے گیا تھا. یہ نہیں کہتے کہ اتنے سال میں نے کسی کو کہا نہیں کہ میں نے جانا ہے, میں نے اپلائی نہیں کیا, میں نے کورٹ میں نہیں اپلائی کیا کہ میں جانا چاہتا ہوں. میں تب گیا جب مجھے میرا نام ہٹایا گیا ECL سے, اور 3 دن کے لیے گیا. اس کے بعد میں کانسٹیٹوئنسی میں تھا, اپنے والدین کے قبرستانوں میں تھا, اپنے دوستوں کے پاس تھا, اپنے پیپلز پارٹی کے ورکروں کے ساتھ تھا, ان کا پیار میں دیکھ رہا تھا. تو انشاءاللہ میری نظر میں پاکستان اگر چلا سکتا ہے کوئی تو ہم چلا سکتے ہیں, یہ نہیں چلا سکتا. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ نہیں چلا سکیں گے, یہ اپنے زور سے گریں گے, اور وہی ہوا, یہ اپنے زور سے گرے. ان کے اپنے ہی دوستوں نے ان کو چھوڑا نا. وہ کیوں چھوڑا؟ کہ ان کی پولیٹیکل کمٹمنٹ پوری نہ کر سکے. یہ نہیں تھا کہ ان کو کوئی روڈ نہیں دیا یا رستے نہیں دیے یا پل نہیں بنائے. ان کی پولیٹیکل کمٹمنٹ سی. یہاں گورنر وہ کس کو لگا کے بیٹھا تھا؟ PTI کا, جس کا کوئی واسطہ نہیں سیاست سے. ہم اسٹیڈی کو لے کے آئے ہیں, ڈیفینیٹلی اٹس بین اے پولیٹیکل ڈیل. MQM نے آنے کے لیے یہ پوزیشن رکھی تھی کہ آپ نے ہمارا گورنر بنانا ہے, تو مجھے بنانا پڑا. مگر the lady comes from a family, a second generation political family. ان کے والد بھی سیاست میں تھے, ان کی بہن کی یاسمین لاری جو ہیں ان کا بھی بڑا یہاں کام کیا ہوا ہے کراچی میں, اور ان کا بھی کام ہوگا انشاءاللہ. ان سے بھی کام لیں گے. ہم اگر کوئی جگہ چھوڑ دیں گے تو کوئی اور فورس آ کے وہاں بیٹھ جائے گی. تو MQM کو بھی ہم نے صحیح راستوں پہ لگا کے کام لینا ہے, اپنے دوستوں کو بھی صحیح راستے سے لگا کے کام لینا ہے, سب سے بیٹھ کے مل کے اٹھ کے بیٹھ کے. اور اب میں تیار ہوں آپ کے سوالوں کے لیے. بسم اللہ. جس طرح پلیز بند آ کر اس طرح روشن کریں. مجاہد بریلوی صاحب پر شکریہ. زرداری صاحب, ایک تو آپ کے سامنے اگر میں یہ کہوں آپ سب جانتے ہیں, لیکن آج میرے خیال میں جو ایک طرف فوج نے بہت ہی سختی سے کہا تھا کہ ہمیں معاملات میں مت گھسیٹیں سیاست میں. آج خواجہ آصف صاحب نے جو منسٹر آف ڈیفنس ہیں انہوں نے 2 باتیں کی. ایک تو بہرحال باجوہ صاحب کے بارے میں کہا, پھر فیض حمید کا باقاعدہ نام لیا کہ ان کا ایک, اور انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن, جو خاص بات یہ کہی کہ یہ ممکن ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ یعنی نومبر سے پہلے ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم طے کریں گے الیکشن کب ہوں گے, لیکن ایک کولیجن گورنمنٹ میں ایک منسٹر آف ڈیفنس اس طرح کا پالیسی اسٹیٹمنٹ دے, یقیناً جانیے تو اس نے پرائم منسٹر کو اعتماد میں لیا ہوگا, لیکن واضح طور پر نومبر سے مطلب یہ ہے کہ اگست یا ستمبر میں ہوں گے. خواجہ صاحب کی اپنی سوچ ہے, مگر خواجہ صاحب
اپنے پارٹی کی قیادت کے نیچے لازم ہے کہ وہ پارٹی کی بات سنیں اور چلیں. ان کی کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے, مگر پی ایم ایل این کا میرے ساتھ یہ ڈیسیشن ہے کہ جب تک ہم الیکٹرل ریفارمز نہیں کر دیتے, جو میں نے آپ کو بتایا رات کو بھی, اسے کوئی کسی کی پوسٹنگ ہو نہ ہو, کوئی ہو چیف یا نہ ہو, اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. ہماری پوزیشن یہ ہے کہ جیسے آپ الیکٹرل ریفارمز کرا لیں, آپ لاء میں تبدیلیاں لے آئیں, آپ فورن پاکستانیز کا ووٹ کا ڈیسیشن لے لیں. اس کے بعد اگر آپ نے اکانومی ایسی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں جانا چاہیے, پارلیمنٹ سمجھتی ہے, تو وی ہیو نو ایشو. ایک منٹ پلیز. رفعت صاحب. مالی بحران سے نکل سکتے ہیں. کیا آپ کی تجاویز یہ جو ہے حکومت کی سطح پر بھی اس پہ عمل درآمد کروانے کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے؟ کیونکہ خاص طور سے آپ نے اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے کہا آپ یہاں کاروباری حلقے میں بھی اثر و نفوذ رکھتے ہیں, تو کوئی ایسا منصوبہ ہے کہ معاشی بحران سے نکل سکیں؟ یہ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک میں نے آپ کو اگزامپل دیا, رول اوور آف یور لونز از another way. جب آپ کا رول اوور ہو جائے تو پھر آپ آئی ایم ایف سے دوبارہ بات کریں, جو آپ کی پرائیویٹائز ہو سکتی ہیں آن گڈ پرائسز, گڈ تھنگس, اس کو آپ پرائیویٹائز کریں. اور میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ 100% پبلک کا شیئر بیچ لیں, اس میں 20% تو میں نے پہلے کہا ہوا ہے کہ سب لیبر کا ہے, تو باقی 26% آپ صرف دے کے اور مینجمنٹ ٹرانسفر کریں, اور اس میں دیکھیں پھر آپ کو کتنا ایڈوانٹیج ملتا ہے. وہ جائیں اپنے اسٹاک کے تھرو تاکہ اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھ سکے. اکرم بلو صاحب, ایک تجزیہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ جو عسکری قوتوں کا جائزہ لیتے ہیں ان پر لکھتے ہیں, خاص طور پر عائشہ صدیقہ یہ کہتی ہیں کہ کسی بھی طور پر عمران خان کے پیچھے اب بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا حلقہ اس کے ساتھ ہے, جس کی وجہ سے اس کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے اور ٹریپ کر دیا گیا, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سابق اپوزیشن اور موجودہ حکومت کو. کہ کس حد تک یہ بات درست ہے؟ چونکہ ہم جو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شاید آپ کو ٹریپ کیا ہوگا, پہلے بھی ایک دفعہ ٹریپ ہو گئے تھے بلوچستان میں, تو کیا اب بلوچستان کی طرح دوبارہ یہاں آپ کو ٹریپ تو نہیں کیا گیا ہے؟ یہ سوال. نہیں, انشاءاللہ آپ تھوڑا ہمارے ویسے بھی ہمارے ساتھ اتنی کانسپریسیز ہوتی رہی ہیں پاکستان میں اسٹارٹنگ فرام 47 ٹل ٹوڈے کہ ہماری جینز میں آ گیا ہے, تو ہر چیز میں ہم کانسپریٹل رول ڈھونڈتے ہیں, اگر نہ بھی ہو تو ہم خود ڈھونڈتے ہیں. اس لیے کہ ہمارا, میں سن رہا تھا کسی کو ٹی وی پہ, تو وہ کہتا ہے کہ چائے والا جو ہے اس کے پاس چائے پینے جاؤ تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کون سی جاوید میاں نے چھکا صحیح نہیں لگایا, چوکا لگایا, کون سی جگہ کیا نہیں کیا. اور منسٹر جو ہیں, یہ جتنے منسٹر ہیں یہ سب اس کام کو نہیں کرتے, اس کام کو نہیں کرتے. جو اس کو کام نہیں آتا, جس کو آنا چاہیے وہ چائے بیچ رہا ہے, چائے بنانا ہے. باقی ہر چیز پہ اس کے پاس ایک پوائنٹ آف ویو ہے. تو ہمارے یہاں ہر ہوٹل میں, چاہے انٹیریئر میں ہو چاہے یہاں ہو, وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا ایک اوپینین ہے اور اس اوپینین کو وہ اٹھا رہے ہیں, اور لوگ کوئی بائی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. یہ پارٹ آف آر ساؤتھ ایشین کلچر ہے. ایک منٹ, ارباب جانے صاحب. ماشاءاللہ گھوڑوں کے شوقین ہیں. ایک جو آپ جس عہدے پہ رہ چکے وہ صدارت کا عہدہ ہے, ابھی ایک صدر اور وہاں بیٹھے ہوئے, اس نے گھوڑے کی طرح گیا کیا, سندھی میں گیا چودانوں لکھے جکا گال چوچی بال ہتھوں وجا. تو وہ جو بھی اس کے پاس سمری جاتی ہے وہ کہتا ہے بے نہ مانو. تو اس پوسٹ پہ رہ پر وہ کیا اس طرح کی حرکت یا اس طرح کی وہ کر سکتا ہے؟ بے تو کی. اور چھوٹا سا ایک اور ہے جو کہ دکھدائی سوال ہے کہ ہماری ایک بلوچ بہن نے خودکش حملہ کیا
क्या ये सिचुएशन हमारे लिए काबिल कबूल है? बस नहीं, काबिल कबूल तो बिल्कुल नहीं है। और मैं आपसे अर्ज करूं, मुझे पर्सनली उसका सदमा हुआ, उस हमारी बेटी का, बलोच बेटी का मुझे सदमा हुआ कि उसको इतना मेंटली ब्रेन वॉश किया है कि वो इस मैच पे चली गई कि वो चाइनीज को यहाँ, ये तो नहीं है कि कोई प्लांट बना रहे थे या कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे थे, टीचिंग कर रहे थे, चाइनीज लैंग्वेज सिद्धियों को सिखा रहे थे। लैंग्वेज सीखना है, कोई गुनाह तो नहीं है। उस पर नाराज़गी, और वहाँ से इतनी नाराज़गी कि आप ग्वादर भी छोड़ दें। भाई क्यों छोड़ दें, कैसे छोड़ दें? हमने दिया है ग्वादर, हमसे बात करो, क्यों दिया है, डायलॉग करो, किस लिए दिया है? पाकिस्तान के लिए दिया है। मेरा अपना तो वहाँ 1 एकड़ भी नहीं है। बेसिकली तो पाकिस्तान का फ्यूचर है। चाइना को फ्यूचर को अपने साथ बांधने की बात है, इसलिए कि चाइना को जापान सी में इश्यूज है। हम चाहते हैं उसको वार्म वाटर एंट्री, तो वार्म वाटर एंट्री हमने दी चाइना को एज अ फ्रेंडली कंट्री, फ्रेंडली पोर्ट टू बी यूज्ड बाय चाइना एंड पाकिस्तान टुगेदर। हमारे लिए भी इट्स सिक्योरिटी पोजीशन कि वहाँ जो हमारा एयरपोर्ट बनेगा और उस पॉइंट पे जो बनेगा वो फर्दस्ट है हमारे नॉन एडवर्सरीज से, वो फर्दस्ट है। तो इट इज़ हमारे लिए सिक्योरिटी एक शील्ड है, उनके लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इंशाल्लाह जब ये मिलेंगे तो दोनों को फ़ायदा होगा। समझ आई? अलवी साहब को थोड़ी सोच कम है, वो डेंटिस्ट है, आदमी है, उसको क्या पता सियासत क्या है। तो वो सियासत करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी बहुत हिंड्रेंसेस करते हैं, वी विल हैंडल इट। मेरा सवाल आपसे ये कि आपने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात करेंगे हम, एक आपके साथ भी पीपल्स पार्टी के ख़ास तौर पर आपकी फैमिली के साथ और अपोजिशन की तमाम ही जमातों के साथ नैब का जो रवैया रहा और जिस तरह के केसेस बनाए गए, तो नैब के बारे में आपके इस इत्तेहाद ने, जो हुकूमती इत्तेहाद है, इसने क्या सोचा था अपने इत्तेहाद से पहले, और अब आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या नैब इसी तरह चलेगी या नैब के बारे में भी कुछ? नहीं, नैब में बेहतर नॉन पॉलिटिकल ऑफिसर्स रखेंगे, कोई भी पॉलिटिकल इस्तेमाल ना हो नैब का, किसी को ब्यूरोक्रेट को डर नहीं हो, खौफ नहीं हो। हर ब्यूरोक्रेट अभी तो फाइल देखते हुए साइन करते हुए कहता है साइन, तो डरता है, खौफ करता है। ये मैं सिंध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल ओवर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इवन इस्लामाबाद। तो वी हैव टू टेक the responsible people, the bureaucracy out of NAB. मेरी सजेशन उनके साथ ये कि ब्यूरोक्रेसी को अब नैब से अलग कर दो। ब्यूरोक्रेट्स को जो करना पड़ता है वो पॉलिटिकल गवर्नेंस पे करना पड़ता है। हाँ, पॉलिटिशियंस हम हाजिर हैं, जब नैब हमें बुलाए हम जाने के लिए तैयार हैं, मगर उसमें कुछ तरमीम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से गरीब उठाते हैं, वो बेचारे उन गरीब उनको देखते ही और फिर वो प्ली बार्गन 20% उनकी जेब में, 30% किसी और की जेब में, पता नहीं कहाँ गया पैसा। क्लेम इतने बड़े बड़े, पैसा कहाँ है? कहीं नहीं है। सो वो मे बी, शुड बी, कुड बी, वुड बी पे है। मेरा सवाल यह है कि 75 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं, जो भी नाकामियां हैं वो सियासतदानों के खाते में डाल दी जाती हैं, हक़ाइक़ को अक्सरियत तस्लीम नहीं करती। तो क्या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद कोई चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स, कोई ऐसे मुल्क को बेहतर तौर पे चलाने के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट में पॉलिटिकल विंग्स हैं, ख़ास तौर पे जो अस्करी इदारे हैं, क्या आप सब पॉलिटिशियंस मिलकर वहाँ पर पॉलिटिकल विंग्स का खात्मा कर सकेंगे? कोई इस तरह का क्यों नहीं काम कर लेते ताकि पॉलिटिक्स को प्योर पॉलिटिक्स बनाया जाए और इदारों को प्योर जो उनके मकासद हैं, जिन मकासद के लिए वो इदारे बनाए गए हैं, वो सिर्फ वो काम करें जो उनका काम है? क्या इस पे कोई काम कर सकते हैं आप इन फ्यूचर? इंशाल्लाह। मैंने
یہ سلیکٹڈ کو ہی کہا تھا, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ بھئی ہمیں چھوڑو, تم ایک اکنامک چارٹر آف اکنامکس بنا لو کہ تاکہ تمہارا پاکستان, اس لیے کہ مجھے پتہ ہے نا لارجسٹ انٹرسٹ پاکستان میں اگر ہے تو ہمارا ہے, ہم لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہیں. وہ دوسری بات ہے کہ کہیں ہم کو جیتنے دیا جاتا ہے, کہیں نہیں دیا جاتا, دیٹ از another ball game. مگر وی آر اسٹل دا لارجسٹ پولیٹیکل فورس ان پاکستان, تو جانا تو ہمارا ہی ہے. تو اس لیے میں نے ان کو سجیسٹ کیا تھا, مگر یہ سلیکٹڈ کو سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اگر میرے ساتھ میرا فائنانس منسٹر آئے گا اور کہے گا کہ جی میں یہ کرتا ہوں, نو یو کانٹ, لیٹس ٹاک اباؤٹ. اس کو جو کہتے تھے ویسا کر دیتا تھا. پھر ڈالر کو آپ نے, روپی کو اتنا کمزور کرنا ہی نہیں تھا کہ وہ 195 کا ڈالر ہو جائے. میرے زمانے میں بھی ڈالر سوئنگ کرتا تھا, مگر 60 سے اوپر نہیں جانے دیا جاتا تھا. وی وڈ انٹرفیئر, وی وڈ ٹاک, وی وڈ واک, وی وڈ ٹاک ٹو دی IMF. میں جب آخری سٹیجز پر تھا اپنی حکومت میں تو IMF آئی تھی, میں نے ان کو منع کر دیا. میں نے کہا بھائی میں آپ سے بات نہیں کر سکتا, میرا ضروری نہیں ہے کہ اگلا مینڈیٹ میرا ہو, کسی اور کا ہو, تو I will be irresponsible if I'm talking to you today. So ایسا ہوتا رہتا ہے. کیوں آپ نے بات نہیں کرنی ہے, میں سے ویسی ناراض ہے. وقاص باقی سر الیکشن الائنس کا تو الیکشن کے وقت پتہ پڑتا ہے. جب آپ الیکشن کرنے جا رہے ہوتے ہیں تب پتہ پڑتا ہے کہ یہ گاؤں دے رہا ہے ووٹ اور وہ گاؤں نہیں دے رہا ہے ووٹ. وہ ہمارے یہاں سندھی میں کہتے ہیں ہاؤ کی تو بک ہی نہیں ہے. تو کوئی منع نہیں کرتا, یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کو ووٹ نہیں دوں گا. وہ کہتے ہیں حاضر سے حاضر دیں گے. پتہ تو پڑتا ہے یا ڈبہ کھلتا ہے. تو یہ الیکشنل الائنسز تو تب ہوئیں گے جب ہم کسی درج پہ پہنچیں گے. اور کراچی تو الحمدللہ اتنا بڑا ہمارا اثاثہ ہے, اس کو ہم نے کسی بھی حکومت نے, ہم نے دوسروں نے, ہمیں چاہے فیڈرل گورنمنٹ سے ایشوز تھے, فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں بنانے نہیں دیے. جب ہم خود فیڈرل گورنمنٹ میں تھے تو ہمیں آل اوور پاکستان کا سوچنا تھا, تو ہم اکارڈنگلی فنڈز میں دیتا رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ اگین میں آپ سے کہوں گا کہ نیٹ پہ دیکھ لیں پہلے کہ کیا کتنے روڈ تھے سندھ میں اور اب کتنے روڈ ہیں. پہلے کیا فیسلٹیز تھیں اور اب کیا فیسلٹیز ہیں, ویدر وہ ہیلتھ سیکٹر میں ہے, ویدر وہ روڈ سیکٹر میں ہے, ویدر وہ لائننگ کے سیکٹر میں ہے. یہ سب آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو آفٹر دی 18th امینڈمنٹ میری نظر میں کام ہوا ہے سندھ میں. مظہر عباس زرداری صاحب, دو سوال ہیں. ایک یہ کہ آپ نے کیا خود مراسلہ پڑھا ہے, اور اگر اس مراسلے میں یہ لکھا ہے کہ امریکن آفیشل ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوتی ہے تو ہم تمام پاکستان کو معاف کر دیں گے, اگر ناکام ہوتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز, اگر آپ نے وہ مراسلہ پڑھا ہے اور یہ امریکن آفیشل کے حوالے سے چیز موجود ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ قابل مذمت ہے, اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, چاہے وہ مداخلت ہو, سازش ہو یا نہ ہو, مداخلت ہے. دوسری بات یہ کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے بھی اور ایون ادروائز بھی, ایک گورنمنٹ سلیکٹڈ ہو, الیکٹڈ ہو, جو بھی ہو, اگر اس کی ٹینیور میں 1 سال رہ گیا ہے تو ایسی کیا چیز تھی کہ جس کی بنا پہ 1 سال پہلے آپ سب نے مل کے اس گورنمنٹ کو تو ٹاپل کر دیا. آج وہ سارے کرائسس, وہ سارے برڈن جو 8 مارچ سے پہلے ان کو فیس کرنے پڑ رہے تھے, وہ آج آپ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. پہلے میں آپ کا اس سوال, میں نے مراسلہ نہیں پڑھا ہے,
एंड आई डोंट थिंक कोई स्टेट डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल is so irresponsible to write what has been reported or what you are saying to me. ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती नहीं है, और मैंने खुद लीड किया है ये चार्ज नो कॉन्फिडेंस का. मुझे तो किसी ने एक कुकी कटर भी नहीं भेजा है वहाँ से, कुछ एक फ़ोन कॉल भी नहीं आई है मुझे कि भाई, और नहीं तो मेरे बहुत पुराने जानने वाले हैं और ओवर वाशिंगटन, किसी ने एक ने फ़ोन कर दिया होता कि बड़ा अच्छा हुआ आपने, यू डिड वेल. देयर इज नो सच थिंग. ही हैज क्रिएटेड दिस. दिस इज अ पॉलिटिकल मिथ दैट ही इज क्रिएटिंग. अमेरिका को क्या इस वक्त तो उनके पास रशियन वॉर है, उनकी अपनी इकोनॉमिकल डिबैकल है, डॉलर वीक हो गया है. डू दे हैव द टाइम फॉर यू? दे डिडंट हैव मच टाइम फॉर यू. जब मैं प्रेसिडेंट था, जब they were sitting in Afghanistan, 5 times I went to them, 6 times I went to them. They didn't even do the Kerry Lugar dialogue with Kerry Lugar dialogue कर लेते. वो पैसे मुझे 3 बिलियन मिलने थे, वही नहीं मिले. तो इतना सारे जहान का दर्द उनके जिगर में नहीं है. हमें अपना जिगर ठीक करना है, हमने अपनी पॉलिसीज ठीक करनी है. हम we have to be independent and safe country, safe haven for the world to come and look at us as a world partner. होगा, but it's probably, it's not by a state department individual, it is your local कोई बदा है, I don't remember. I can quote Obama now, but will that help? That's not an issue. He's made it into a political drama. Why will they want to? Why didn't he call me up then? I know Biden. Biden is a friend of mine. The least तो ये करता कि मुझे फोन तो करता कि very well done, brother, how are you? मुझे तो फोन नहीं आया. So that means कि he is taking unnecessary political mileage from that, and some people are anti-American. I understand that. 40 साल जंग होती रही हमारे border पे. Obviously there is a class of people who feel that American supremacy on this region or anywhere else is not in their, is not healthy for them. ये तो बात समझ आती है, that is possible. मगर ये कहना कि वो they will be totally, when is the result then? Have I got IMF as it? Have I got anything as it from the Americans? Nothing. So if that is all true, then the other thing should also be true. Na? Proof is in the pudding. कोई मेरे को 10 बिलियन का पैकेज नहीं मिला है from the Americans. They are in economic issues themselves. आपको पता है. You keep reading it. मेरा प्रोफेशन तो जर्नलिज्म नहीं है, मगर आपका तो है. So you read international news and now it's available. एक ज़माना था हम BBC सुना करते थे, 8 बजे आया करती थी ना शेरबीन. तो अब तो फोन डायल करो या टीवी डायल करो, हर चीज़ अवेलेबल है. उनके पार्लियामेंट की स्पीचेस आर अवेलेबल, देयर इकोनॉमिक पोजीशंस आर अवेलेबल, व्हाट आर दे स्पेंडिंग ऑन इज अवेलेबल. अभी तो उसने बिल गेट्स ने एक नई किताब लिखी है जिसमें कहता है कि ये जो कोरोना है, देयर आर अदर वायरसेस कमिंग आउट लाइक देम. सो वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट. So we have to think of those things. Positive studies करते हैं ना हम, negative studies नहीं करते. वो क्या था? हाँ, ओके. नहीं, पूरा हो रहा है या वो सिसक रहा है? सिसक रहा था. टेन्योर पूरा नहीं हो रहा था, सरकरात में था. हमने आज को उसको उठा के निकाल के बाहर भेजा कि तुम मत मारो, तुम अपने मरते मरते हमारी मुल्क को भी मार रहे हो. What was the reaction of who?
Rational, straight. The country is drowning. I'm drowning. I have my nation here, my people here, my relatives here, everybody here. If Pakistan survives, I survive, you survive, everybody survives. If Pakistan doesn't survive, then we can be a no man's land. Tomorrow anything, civil war can break up. There are countries where civil war has happened for economical reasons. It has been seen. So we have to be careful. ज़फ़र साहब, कल इमरान खान ने एक जलसे को ख़िताब किया है। उन्होंने कहा है कि मैं सिंध को ज़रदारी से आज़ाद कराने के लिए जा रहा हूँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने सिंध को आप पे कब्ज़ा किया हुआ है, ज़मीनों को पानी दूसरों को नहीं है, आपकी ज़मीनों को पानी है। जो भी नया प्रोजेक्ट आ रहा है ज़मीनों का, वो आप पर आ रहा है, तो आपसे निजात के लिए इमरान खान सिंध आने का उन्होंने ऐलान किया है, तो आप क्या कहेंगे सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कह सकता हूँ मैं? ये कहूँगा कि आप मुझे बताएं कि मैंने फतह की है या मुझे वोट दिया लोगों ने। बोलो खुद आके यहाँ इलेक्शन में खड़ा हो जाए, देखता हूँ मैं कितने लोग वोट देते हैं आपको। ये इस्लामाबाद में माइंडसेट है कि पीपल्स पार्टी जो है उसके अलावा किसी को वोट नहीं मिलता सिंध में। वो बात ये है कि हम खिदमत इतनी करते हैं, इससे पहले कि आदमी सोचे, इससे पहले कि बच्चा सोचे, हम उसकी पहले ही ज़रूरतों पे पूरा उतरते हैं। अभी मैंने सीएम सिंध से बात की थी कल परसों कि एक मुझे लोन मिल रहा है कोरिया से, सॉफ्ट लोन सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उसमें मैंने 2 प्रोजेक्ट्स अपने डलवाने। एक बनेगा मिठी में, डिप्लो में, वहाँ स्टूडेंट्स जिसे कहते हैं ना प्रॉपर हॉस्पिटल विद ए यूनिवर्सिटी, विद ए नर्सिंग यूनिवर्सिटी, एक वहाँ बनेगा। एक सकरन में बनाएंगे, बिकॉज सकरन इज ऑन द नेशनल हाईवे, वहाँ मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं। तो वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। नाउ नोबडी हैज आस्क्ड मी और टोल्ड मी टू डू ऑल दीज थिंग्स। आई थिंक ऑफ देम माई सेल्फ एंड इट इज माई बिजनेस टू थिंक। जतोई साहब, सॉरी, जरदारी साहब, अभी आपने एक इकोनॉमिक रिवाइवल का एक प्लान दिया है, आप लोगों को रिलीफ देने के लिए किया है जी, और अगले इलेक्शन के बारे में भी आपने अपना माइंड बताया है। क्या बेहतर होता कि आपके साथ कोलिशन पार्टनर्स बैठे होते आज, ताकि ये लगता कि ये न्यू गवर्नमेंट का कंबाइंड विजन है? नहीं, मैं आपसे अर्ज करूं कि मैं तो आपके प्यार में आया हूं, आपसे मिलने आया हूं कि बड़ा अरसा हो गया मैंने कराची के जर्नलिस्ट से मिला नहीं, उठा नहीं, शक्लें नहीं देखी। वो शक्लें जो मेरे साथ जेल में थी उनको नहीं मैंने देखा। कोई कहाँ का एंकर बन गया, कोई कहाँ का एंकर बन गया, मैं पीछे रह गया हूँ, तो उनको मिलने आया। थैंक यू। ऐलान किया, मेहरबानी आपकी ऐलान किया, इसके लिए मेहरबानी आपकी, मेरा तारुफ फर्ज है। दूसरा मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि इमरान खान को बख्शिश देने के लिए मलिक रियाज समेत खबरें आई थी, आपके किन किन दोस्तों ने आपसे रब्ता किया कि इसको छोड़ दें, चलने दें? और दूसरा ये सवाल है, आपने कहा कि बाजवा को सल्यूट करने का दिल करता है, फौजी जवानों को हम सब सल्यूट करते हैं जो बॉर्डर पर हैं। फैज हमीद के मामले पर कहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसने बनाई है, क्या वो न्यूट्रल हो गए, उसको भी सलाम करने का दिल करता है या नहीं? कौन, किसने बनाई है? किसने? उसने फैज हमीद ने। फैज हमीद तो बेचारा खुदी लाइन है।